نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلہ پر گفتگو کریں گے کہ وتر میں بطور دعائے قنوت کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس میں پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، البتہ کسی مخصوص دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھو گے تو واجب ادا ہوگا ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علامہ مشہور فقیہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ وہو مطلق الدعاء، اس کا قول اور وہ مطلق دعا ہے، اے القنوت الواجب یحصل بأی دعاء کان، مطلب یہ ہے کہ دعائے قنوت جس دعا کے ساتھ بھی پڑھی جائے واجب قنوت ادا ہو جائے گا، یعنی قنوت کا پڑھنا واجب ہے، کسی دعا کی تخصیص لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہم انا نستعین کا پڑھنا سنت ہے فقط۔ حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک جس کا درجہ دعائے قنوت سے زیادہ ہے، اس کی کوئی صورت مقرر نہیں ہے کہ فلاں نماز میں تمہارے لیے فلاں صورت پڑھنا ہی لازم ہے، تو کسی اور دعا کو بطور تعین کے کس طرح لازم قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا دعائے قنوت کے طور پر جو دعا بھی پڑھ لی جائے قنوت والا واجب ادا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ہم اللہم انا نستعین کا کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو وتر میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ذرا سنیے۔ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک وغیرہ، جو احناف کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ اصل میں دو صورتیں ہیں، یہ دو صورتوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں البتہ بعد میں یہ دونوں صورتیں منسوخ ہو گئیں، ایک وقت میں یہ قرآن پاک کا حصہ تھی۔ چنانچہ عبد الرحمن بن سوید الکاہلی فرماتے ہیں، ان علی قانت فی الفجر بہاتین السورتین، فرماتے ہیں کہ بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں ان دو صورتوں کے ساتھ قنوت پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا اللہم انا نستعینک ونستغفرک سے آخر تک۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ دعا اللہم انا نستعینک یہ ایک وقت میں قرآن پاک کی دو صورتیں تھیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 29717۔ دوسری بات سنیے، حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یوں تھا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک آخر تک، یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں یہ دونوں صورتیں موجود تھیں۔ چونکہ بعض حضرات نے اپنے مصحف میں اسی طرح لکھی ہوئی تھی، ناسخ صورت بھی موجود تھی، منسوخ بھی موجود تھی، اور انہوں نے ان کو کاٹا نہیں، البتہ ان کو علم تھا کہ کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ یہ حوالہ ہم نے صرف اس لیے دیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اللہم انا نستعینک یہ جو دعا ہے ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ یہ قرآن پاک کا حصہ تھی، اس لیے احناف نے اس کو وتر میں پڑھنے کو دوسری دعاؤں پر ترجیح دی ہے۔ اور پھر یہ ہماری ترجیح یعنی احناف کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا ہم حوالہ پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ اس سے پہلے آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک روایت سنیے۔ حضرت ابی البختری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق خبر دیجیے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے کس صحابی کی بات کرتے ہو، یعنی کس کے متعلق پوچھتے ہو؟ تو کہا اخبرنا عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتائیے۔ قال، انہوں نے فرمایا علم الکتاب والسنہ، کہ وہ شخص کتاب و سنت کا عالم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گواہی دے رہے ہیں
کہ وہ کتاب و سنت کے عالم تھے، کتاب و سنت کو جاننے والے، سمجھنے والے تھے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 5392۔ اس روایت کو حضرت امام حاکم اور ذہبی دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ کتاب و سنت کا یہ عالم یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعلیم کیا تھی وہ ذرا سنیے۔ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں علمنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہمیں سکھلایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم قنوت وتر میں یہ پڑھیں، کیا؟ اللہم انا نستعینک و نستغفرک سے آخر تک۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 29708۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ اس کی تائید کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے علوم کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں سنیے۔ ابراہیم فرماتے ہیں قل فی قنوت الوتر اللہم انا نستعینک، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29709۔ یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطر میں پڑھنے کے لیے جو دعائے قنوت سکھلائی ہے، اسی کا حکم دیا ہے حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حکم اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلا اثر بالکل ثابت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وطر میں بطور دعائے قنوت کے اللہم انا نستعینک و نستغفرک کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے الفاظ یہاں پر مختصر ہیں۔ یہ جو دعا ہے، یہ دونوں صورتیں یہ مختلف روایات کے اندر آتی ہیں۔ صحابہ کرام اس دعا کو یعنی ان دونوں صورتوں کو اپنے وطروں میں بھی پڑھتے تھے، اور اگر ان کو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اس میں بھی اس کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنا کہ وہ فجر کی قنوت میں پڑھ رہے تھے اللہم انا نستعینک و نؤمن بک۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی کہ اس دعا کو وطر میں پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے کہ اس دعا کو فجر کی قنوت میں پڑھا جائے۔ ہمارے نزدیک دونوں وقتوں میں ہی دونوں نمازوں میں اس کو پڑھنا جائز ہے۔ آپ وطروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو فجر کی قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت بڑے تابعی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرتبے کے لیے آپ یہ بات سنیں کہ صحابہ کرام ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فرماتے ہیں القنوت فی الوتر والصبح اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ وطر اور صبح کی قنوت کے لیے اس دعا کو پڑھو اللہم انا نستعینک وغیرہ۔ اور قنوت نازلہ میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی ثابت ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کا انکار نہیں کرتے۔ ہاں البتہ ہم وطر کے اندر پڑھنے کے لیے اس دعا کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب یہ بات بھی یاد رکھیں، ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ کہنا کہ یہ تو قنوت نازلہ میں پڑھنے کے لیے ہے، قنوت وطر میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ اس کو باطل کرنے کے لیے 3 دلیلیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا قول، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کرام کے دور میں فتویٰ دیتے تھے، ان کا قول موجود ہے۔ تو جس شخص کے فتویٰ پر صحابہ کرام اعتماد کرتے ہوں، ہم اس پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وہ کتاب و سنت کا عالم ہے، تو ہم ان کے فتویٰ کو، ان کی تعلیم کو کیوں نہ لیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس دعا قنوت کو اختیار کرو وطروں میں پڑھنے کے لیے، چونکہ حضرت عمر سے بھی ثابت ہے قنوت نازلہ میں پڑھنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں اس کو قنوت نازلہ میں پڑھا جا سکتا ہے، اس سے کوئی روک نہیں ہے۔ ہاں البتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں پڑھنے کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، اس دعا کو بھی پڑھا جائے۔
حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ مشہور حنفی فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اللہم انا نستعینک کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ اللہم اہدنی کو بھی پڑھا کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں پڑھنے کے لیے یہی دعا سکھائی ہے۔ اور میں بھی الحمدللہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت کو بھی پڑھتا ہوں اور اللہم انا نستعینک کو بھی پڑھتا ہوں، اور اکثر اوقات اللہم اہدنی فیمن ہدیت کو پڑھتا ہوں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نواسے کو سکھلائی تھی۔ اس لیے انجینئر مرزا جاہل کا یہ کہنا حنفیوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کو آتے نہیں، بالکل جاہلانہ بات ہے۔ الحمدللہ میں سال کے اکثر حصہ میں اسی دعا کو پڑھتا ہوں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اور رمضان المبارک کے قنوت وطر کے اندر دونوں دعاؤں کو پڑھتے ہیں، دوسروں کو میں اس کی تعلیم دیتا ہوں۔ ہاں البتہ حناف کو چاہیے کہ جب وہ اللہم انا نستعینک کو لکھیں تو اس کے ساتھ اللہم اہدنی کو بھی لکھا کریں، تاکہ جن حضرات کو دونوں آتی ہیں وہ دونوں پڑھ سکیں، جن کو ایک آتی ہے وہ اس میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر لیں، دونوں ہی ثابت ہیں۔ اور یہ کہنا کہ اللہم انا نستعینک کو پڑھنا وطروں کے اندر ثابت نہیں ہے انجینئر مرزا اور غیر مقلدین کا، یہ بالکل باطل ہے، جیسا کہ ہم آپ کے سامنے ثابت کر چکے ہیں۔